السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 60 تک ہم پڑھ چکے، پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے اور کافروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور شغل بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے کہیے، تمہیں ہم سے کیا بیر ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والے کی خبر نہ دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج کی آیت، وَإِذَا جَاءُوكَ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے اور جب گئے تب بھی کافر کے کافر ہی تھے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ انہی یہود میں سے کچھ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو واعظ و نصیحت سن کر ہاں میں ہاں ملا دیتے اور منافقانہ طور پر اپنے اسلام لانے کے دعوے کرتے، حالانکہ ان کا یہ کام بھی مسلمانوں سے مکر و فریب کرنے کے لیے ہوتا۔ ایمان ایک منٹ کے لیے بھی ان کے دلوں میں داخل نہ ہوتا تھا۔ جیسے کفر کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے آتے، ویسے ہی کفر کو لیے ہوئے وہاں سے رخصت ہوتے تھے، اور ان کی ہر چال سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مطلع کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 62، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان میں سے اکثر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام خوری میں تگ و دو کرتے پھرتے ہیں۔ جو کام یہ کر رہے ہیں بہت ہی برے ہیں۔ تو یہود کی جو تیسری صفات یہاں پر بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں کہ ان میں سے اکثر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی دین اور ایمان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جہاں پر بھی گناہ کے کام ہو، دوسروں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو تو وہاں پہ یہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور سارے شامل ہو جاتے ہیں، اور حرام خوری میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی خاص طور پر یہاں پر سحت کا لفظ جو ہے وہ رشوت کے لیے آیا ہے۔ ویسے تو ہر حرام کمائی یعنی کسی کا حق مارنا، چوری ڈکیتی اور غصب، یہ سب چیزیں سحت میں آتی ہیں، لیکن یہاں پر خصوصاً مراد رشوت ہے کہ جو یہ ان کے علماء جو ہے وہ رشوت کا لین دین کرتے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے دیتے اور لوگوں کے کام کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ ان کے مشائخ اور علماء ان یہود کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پہلے یہود کے عوام کے اخلاقی تنزل کی حالت بیان کی گئی، اب ان کے خواص یعنی علماء اور مشائخ کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عوام کے کرتوت پر خاموش رہتے ہیں اور ان پر نہیں عن المنکر کی جو ذمہ داری ہے اسے پورا نہیں کرتے۔
شریعت میں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کو ہم پہلے سورہ عمران میں بھی دیکھ چکے۔ گویا یہود کے عوام و خواص سبھی برے کام کر رہے تھے۔ تو اس آیت میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے علماء ان کو برا کیوں نہیں روکتے تھے، کیونکہ وہ خود انہی کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے وہ خود حرام کھاتے تھے، رشوتیں دیتے، لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے دیتے، دین کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ڈال رکھا تھا، دین کو انہوں نے شہرت اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا تھا، اور نہ وہ خود ان کاموں سے باز آتے تھے، نہ اپنی عوام کو ان کاموں سے باز رہنے کو کہتے تھے۔ اور جب کسی قوم میں یعنی کوئی قوم اہل کتاب ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب پر فائز ہو، اور پھر وہ اپنا اصل مقصد یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دے، تو ان کے اوپر پھر زوال تو آتا ہی ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 64۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا لحرب أطفأها الله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندھے ہوئے تو انہی کے ہاتھ ہیں، اور اس بکواس کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ گئی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس نے ان کے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر ہی میں بڑھا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو یہود کا اللہ کو بخیل ہونے کا طعنہ دینے کا ذکر ہے۔ یہودی حرام خور بھی تھے اور سود خور بھی تھے، اور سود خوری کی صفت یہ ہے کہ وہ انسان میں خود غرضی اور بخل پیدا کرتا ہے، اور ان میں بخل اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا قرض حسنہ دینے کو کہا جاتا تو طرح طرح کی بکواس شروع کر دیتے۔ پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ان سے قرض حسنہ دینے کو کہا گیا تو کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں، تبھی تو وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اس آیت میں یہ مذکور ہے کہ جب یہود کی بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ کی برکات اور نوازشات بند ہو گئیں تو کہنے لگے کہ اب اللہ بخیل بن گیا ہے، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ بخیل تو تم ہو، پھر اوپر سے یہ جو بکواس کرتے ہو یہ تمہارا دوہرا جرم ہے، اسی وجہ سے تو تم ملعون ہو۔ اللہ کے رویے میں کچھ فرق نہیں پڑا، وہ تو دونوں ہاتھوں سے ہر وقت خرچ کر رہا ہے، لیکن خرچ وہاں کرتا ہے جہاں چاہتا ہے، اس کے خرچ کا مصرف تم جیسے بد کردار لوگ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، شب و روز خرچ کرنے کا عمل اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا، لیکن اس عمل نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کچھ کم نہیں کیا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ دوسرا، اس آیت میں قرآن سے گمراہ کون ہوتے ہیں بتایا جا رہا ہے، یعنی جس طرح کسی لا علاج مریض کو صالح غذائیں بھی راس نہیں آتی بلکہ بعض دفعہ اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کی اخلاقی حالت اس قدر پست ہو چکی ہے اور قلبی امراض اس قدر پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ انہیں قرآن کی نصیحت موز باتیں راس نہیں آتی، بلکہ ان کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافے کا باعث بن جاتی ہیں۔ جب قرآن ان کی کسی شرارت پر مسلمانوں کو متنبع کرتا ہے کہ ان سے ہوشیار رہیں تو وہ ایسی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے مزید سیکھپا ہو کر پہلے سے بدتر شرارتیں سوچنے لگتے ہیں۔ یہود اور نصارہ دونوں کی آپس میں ایسی دشمنی ہے جو تا قیامت چلتی رہے گی۔ اسی طرح ہر گروہ کے اپنے اپنے فرقوں میں بھی اختلاف، بغض اور عداوتیں ہیں، اگرچہ یہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جمع ہو جاتے ہیں، تاہم ان کی آپس کی پھوٹ انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی اور بالآخر مسلمانوں سے مات کھا جائیں گے۔ شاس بن قیس یہودی کا فتنہ، جنگ بھڑکانا۔
اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو منافقوں کے علاوہ یہود کے بھی تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک بوڑھے یہودی شاس نے چند یہودی نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جہاں کہیں اوس اور خزرج کے لوگ مل کر مجلس جمائے بیٹھے ہوں۔ اوس اور خزرج دو انصاری قبیلے تھے جن کے اندر نسلوں سے لڑائی چل رہی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو بہرحال اس یہودی نے کیا کیا کہ اپنے یہودی نوجوانوں کو بھڑکایا کہ جہاں کہیں تمہیں اوس اور خزرج کے لوگ مل کر بیٹھے نظر آئیں، وہاں جا کر جنگ بعث کا متعلق فریقین کے کہے ہوئے اشعار پڑھنا۔ چنانچہ جب ان کے کسی نوجوان یہودی نے ایسی مجلس میں یہ اشعار پڑھے تو اوس اور خزرج دونوں کی قبائلی عصبیت اود آئی اور وہ پھر سے بفر اٹھے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ لڑائی کا میدان طے پا گیا اور لوگ ہتھیار بند ہو کر وہاں جمع ہونے لگے۔ قریب تھا کہ سب انصار ایک خوفناک جنگ کی زد میں آ جاتے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موقع پر پہنچ کر فرمایا، میری موجودگی میں ایسی جہالت کی باتیں۔ اس پر انصار چونک اٹھے اور فوراً احساس ہو گیا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ پھر وہ آپس میں گلے مل کر رونے لگے، اور یہود تو ایسی فتنہ انگیزیوں کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی ایسی کوششیں برابر نہ ہونے پاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ ان کی لگائی ہوئی آگ کو فوراً بجھا دیتا تھا۔ یعنی جو کچھ وہ سوچتے ہیں یا کہتے ہیں یا کرتے ہیں، سب کچھ فتنہ و فساد برپا کرنے کی غرض سے کرتے ہیں۔ ان کی چند فتنہ انگیزیاں حدیث سے ملاحظہ فرمائیے کہ یہود کی فتنہ انگیزی زہر ملے گوشت سے دعوت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں جتنے یہودی ہیں سب کو جمع کرو۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں اس بات پر کس بات نے آمادہ کیا؟ وہ کہنے لگے، ہم چاہتے تھے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے، اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ روایت طویل حدیث سے ماخوذ ہے صحیح بخاری میں۔ دوسرا، یہود کا قتل ناحق اور قسامہ۔ سہل بن ابو حسمہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے کچھ آدمی عبد الرحمن، حویسہ اور مہیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، ہم خیبر کی طرف گئے، وہاں ہم نے اپنے ایک آدمی عبداللہ بن سہل کو مقتول پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عمر والے کو بات کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس گواہ ہیں جنہوں نے قاتل کو قتل کرتے دیکھا ہو؟ انہوں نے کہا، گواہ تو نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہودی 50 قسمیں کھائیں گے۔ وہ کہنے لگے، ہم یہود کی قسموں پر راضی نہیں۔ ابو قلابہ کی روایت میں یہ اضافی الفاظ ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تم 50 آدمی قسمیں کھاتے ہو کہ واقعی ہمارے ساتھی کو یہودی نے قتل کیا؟ انہوں نے کہا، ہم ایسی قسمیں نہیں کھا سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ عبداللہ بن سہل کا خون رائیگاں جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اونٹوں میں سے دیت کے 100 اونٹ اس کے وارثوں کو دلوا دیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان حدیث سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہودی اس قدر فتنہ پرداز تھے کہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو گزند پہنچانے حتیٰ کہ مار ڈالنے میں کس قدر سرگرم اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ نیز اپنی بدعہدیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی نظروں میں اس قدر ناقابل اعتماد بن چکے تھے کہ مسلمان ان کے 50 آدمیوں کی قسموں پر بھی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 65، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں زائل کر کے انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل فرماتے۔ یعنی ان کی بھلائی اس بات میں تھی کہ ایسی شرارتیں اور فتنہ فساد برپا کرنے والے کام چھوڑ کر ایمان لے آتے اور انہیں دوہرا اجر ملتا، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ اہل کتاب میں سے جو شخص ایمان لائے اسے دوہرا اجر ملے گا، ایک اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانے کا اور دوسرا مجھ پر اور قرآن پاک پر ایمان لانے کا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اچھے اور برے اعمال کے اثرات دل پر
اور فضاؤں میں۔ اگرچہ یہ خطاب بظاہر اہل کتاب سے ہے جس میں یہود و نصارہ مخاطب ہیں، تاہم یہ حکم عام ہے کہ یعنی کوئی بھی امت جو اللہ پر سچے دل سے پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ عمل پیرا ہوگی، اس پر اوپر سے ابر رحمت برسے گا، نیچے سے زمین سے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوں گے، ارضی اور سماوی برکات نازل ہوں گی، آفات دور ہوں گی، سب کو فراغی سے رزق ملے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حدود اللہ میں سے ایک حد قائم کرنے سے اتنی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جیسے 40 دن بارش سے نازل ہوتی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور نیک اعمال کا ایک نتیجہ تو انسان کے دل پر مرتب ہوتا ہے، جس سے اس کا دل سلیم اور مطمئن اور صابر اور شاکر بن جاتا ہے، اور انہی اعمال کا دوسرا نتیجہ کائنات کی فضاؤں میں مرتب ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور کفر ایک نتیجہ انسان کے دل پر مرتب ہوتا ہے، جس سے ایسے انسان کا دل شکی، سیاہ اور پریشان بن جاتا ہے۔ دوسرا نتیجہ فضاؤں میں مرتب ہوتا ہے، جس سے ایسے لوگوں پر لعنت برستی اور مصائب نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ فضائی اثرات انفرادی طور پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی۔ پھر جب کسی قوم کا ڈول گناہوں سے بھر جاتا ہے تو یہ وہی وقت ہوتا ہے جب ان پر عذاب الہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل رکھے، اور اس قسم کی نافرمانیاں کہ دین کو پا لینے کے بعد، کتاب کو پا لینے کے بعد، انبیاء کی تعلیمات ہونے کے باوجود انسان دنیا کی راہ پر دنیا کمانے کے لیے نکل جائے اور ہر طرح کی بد اخلاقیاں اور برائیاں اپنے اندر ڈال لے اور پھر یہ سمجھے کہ میں نے سیدھا جنت میں جانا ہے، تو یہ انسان کی سراسر بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی ڈٹائی اور نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔